جس کو شیطان کہا جاتا ہے، فرشتوں کا سردار بننے سے پہلے یہ 40,000 سال تک جنت کے خزانے کا نگران رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ، 20,000 سال تک فرشتوں کو وعظ سناتا رہا، 30,000 سال تک مقربین فرشتوں جیسے حضرت جبرائیل و حضرت اسرائیل علیہم السلام وغیرہ کا سردار رہا، 1,000 سال تک روحانیین یعنی سورج چاند سے زیادہ روشن چہرے والے اللہ پاک کے مخصوص فرشتوں کا سردار رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے میں زاہد، تیسرے میں عارف، چوتھے میں ولی، پانچویں میں تقی، چھٹے میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازل تھا، جبکہ لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ جب اللہ پاک نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کہنے لگا، اے اللہ، تو نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ کا ہو کر اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدے کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر اس لعین شیطان نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، تو فرشتوں نے اللہ کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے دوسرا سجدہ کیا شکرانے کے طور پر، لیکن شیطان اس سے بے تعلق کھڑا رہا اور اسے اپنے اس فعل پر کوئی افسوس نہ ہوا، تو اس سے تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا۔ جب شیطان جنت سے باہر کر دیا گیا، شیطان نے اللہ پاک سے عرض کی، الہی تو بنی آدم میں پیغمبر کو بھیجے گا، کتابیں نازل کرے گا۔ کہنے لگا، میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ اے ممبئی کے اجتماع میں آنے والوں، سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کاہن اور نجومی تیرے پیغمبر ہوگے۔ عرض کیا، میری کتاب؟ فرمایا، خیالی تک بندی اور جھوٹے شعر تیری کتاب ہوگی۔ عرض کیا، میرے مؤذن کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا، راگ اور گانا تیرے مؤذن ہوگے۔ عرض کیا، میری مسجد کیا ہوگی؟ میرے رب نے فرمایا، فتنہ انگیز بازار تیری مسجد ہوگی۔ عرض کیا، میرا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا، جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہوگا۔ عرض کیا، پانی کیا ہوگا؟ فرمایا، نشیلی چیزیں۔ عرض کیا، میرا جال کیا ہوگا؟ فرمایا، عورت۔ اے ممبئی کے اجتماع میں آنے والوں، سنا آپ نے، شیطان کے مؤذن راگ اور گانا، شیطان کی مسجد فتنہ انگیز بازار، شیطان کا پانی نشیلی چیزیں، شیطان کا جال عورتیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ طرح طرح سے ہمیں گناہوں میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ جسے قرآن کہہ رہا ہے شیطان کھلا دشمن ہے، ہماری بھی اس سے پکی دشمنی ہونی چاہیے، ہم بھی اس کے دشمن نظر آنے چاہیے۔ لیکن ہماری زندگی کا انداز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا شیطان سے ہم نے دوستی کر لی ہے۔ جی ہاں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے روٹین، ہمارے لائف کا انداز اس سے ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم شیطان کے دوستوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شیطان کے دوست کون ہیں؟ شیطان کے دشمن کون ہیں؟ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔
تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ موجود ہے. اللہ نے فرمایا میرے نبی جو پوچھے جواب دینا. شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. پیارے آقا نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ جو پوچھے اس کا جواب دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ میری امت میں تمہارے دشمن کتنے ہیں؟ شیطان نے 15 دشمن گنوائے. اے گوونڈی کے اس اجتماع میں آنے والوں، کیا خیال ہے ہم شیطان کے دوست ہیں یا دشمن؟ سارے ہی دشمن ہیں. بے شک ہم میں سے کوئی شیطان کا دوست نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس کی بات ہے. دیکھیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب شیطان حاضر ہوا اور اس نے اپنے دشمنوں کی فہرست سنانا شروع کیا تو ان لوگوں میں کیا ہمارا نام شامل ہے؟ آئیے غور سے سنتے ہیں. شیطان کہنے لگا میرا سب سے پہلے دشمن میرے آپ ہیں، اس کے بعد دوسرا دشمن انصاف کرنے والا حاکم ہے، تیسرا متواضع دولت مند یعنی جس کے پاس مال اور دولت ہے مگر وہ انکساری کرتا ہے، چوتھا سچ بولنے والا تاجر، پانچواں خدا سے ڈرنے والا عالم، چھٹا دامن ناسے، ساتواں رحم دل مومن جس کا دل رحم والا ہو، پھر توبہ کرنے والا، حرام سے بچنے والا، ہمیشہ باوضو رہنے والا، صدقہ اور خیرات کرنے والا، نیک اخلاق رکھنے والا، لوگوں کو نفع پہنچانے والا، قرآن پڑھنے والا، رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھنے والا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بتاؤ تمہارے دوست کون ہیں؟ اب سنیے شیطان کہتا ہے میرے دوست کون ہے؟ شیطان کہتا ہے میرے دوست. اب اس کی لسٹ سنانی شروع کی. کہتا ہے ظالم یہ میرے دوست ہے، حاکم متکبر یہ میرے دوست ہیں، خیانت کرنے والے دولت مند، شراب پینے والے، چغل خور، سود خور، ریاکار، یتیم کا مال کھانے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، لمبی امیدیں رکھنے والے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ شیطان نے ایک فہرست سنائی جو اس کے دوستوں کی ہے. اے شراب پینے والے، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال میں خیانت کرنے والوں، اے وہ دولت مندوں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، توبہ کر لو. ورنہ اگر شیطان کے دوستوں میں نام آ گیا، یاد رکھو جو شیطان کا دوست ہوتا ہے وہ رب کا دشمن ہوتا ہے. کہیں اللہ کے دشمنوں میں نام نہ آ جائے. سچی توبہ کر لو. دعوت اسلامی کا یہ ماحول بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رکھنی ہے. آئیے ایک بار سب مل کر زوردار نعرہ لگائے، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. سنو شیطان نیک کام سے کتنا گھبراتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے. آپ نے دیکھا شیطان دروازے پر کھڑا ہے. پیارے آقا نے فرمایا تم یہاں کیوں آئے؟ کہنے لگا خدا کے حکم سے آیا ہوں، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو جواب دوں. میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم میری امت کو نماز بجماعت پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جب نماز پڑھنے کو نکلتی ہے تو مجھے سخت بخار ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہوتی میں بخار میں مبتلا رہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں سکے کی طرح پگھلنے لگتا ہوں. میرے آقا نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم میری امت کو صدقہ کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا آپ کے غلام جب صدقہ اور خیرات کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر آرا رکھ دیا جاتا ہے.
کہ مجھے یوں کاٹ کر رکھ دیتا ہے جیسے آرا لکڑی کو کاٹ دیتا ہے۔ اے آج کے اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں، آؤ مل کر یہ اپنا ذہن بناتے ہیں کہ اب ہم نے شیطان کے خلاف جنگ جاری رکھنی ہے اور ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اور ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا حال بہت برا ہے۔ ہم اگر اپنی روٹنگ لائف کو دیکھتے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک ہمارے اعمال شیطان کی دوستی والے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، ذرا چیک بھی کر لیتے ہیں، صبح ہوئی فجر کی نماز، شیطان نے مشورہ دیا ابھی سو جا، الارم بند کر لے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی، آئینے کے سامنے گیا، کیا اٹھایا؟ وسترا اٹھایا، ریزر اٹھایا، شیو کیا، نبی کی سنت کو بہایا۔ کس کی بات مانی؟ شیطان کی مانی۔ کپڑے پہننے کی باری آئی، سنت تو بڑا لباس نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنا، غیروں کا طریقہ اختیار کیا، کس کی بات مانی؟ شیطان کی مانی۔ ناشتے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے، نہیں پڑھا، الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا۔ اب گھر سے نکلا، جیسے ہی باہر نکلا بے پردہ عورت سامنے آئی۔ مسلمان کو تو نگاہ جھکانے کا حکم ہے، شیطان نے کہا دیکھ لے، بد نگاہی کر لے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کس کی بات مانی؟ شیطان کی بات مانی۔ افسوس، ایسا لگتا ہے کہ زبان سے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم شیطان کے دشمن ہیں اور شیطان کے خلاف ہمیں جنگ جاری رکھنی ہے، لیکن ہمارا عمل شیطان کے دوستوں والا نظر آتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اس دشمنی کے اظہار کے لیے کئی حربے اور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ شیطان کبھی ریاکاری کروا کر نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ شیطان کبھی وسوسے ڈال کر نیکیاں کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ شیطان کبھی مسلمانوں میں دشمنی اور پھوٹ ڈلوا کر غیبتوں تہمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شیطان کبھی جھوٹ بلوا کر آخرت کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کبھی حسد کے کانٹے دل میں چبو کر جہنم کی آگ میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کبھی تکبر میں مبتلا کر کے اپنی ازلی دشمنی کا نشہ ٹارگٹ بناتا ہے۔ شیطان کبھی حب جاہ کی ہوس میں گرفتار کروا کر نیکیوں کو ضائع کرواتا ہے۔ شیطان کبھی مسلمانوں کے دلوں میں دوسروں کا بغض و کینہ پیدا کر کے اپنا کام نکالتا ہے۔ شیطان کبھی ماں باپ کی نافرمانی پر ابھار کر دنیا اور آخرت میں ذلیل کرواتا ہے۔ شیطان کبھی بیماریوں پر بے صبری کروا کر صبر ملنے پر جو ثواب ملتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ کبھی فرائض سے، کبھی فرض علوم سے، شیطان کبھی تلاوت قرآن سے تو کبھی نیک اعمال کرنے میں سستی ڈالتا ہے۔ الغرض شیطان اپنی دشمنی نکالنے کے لیے طرح طرح سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اس کے ہر وار سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ہمیں اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ آج کے اس اجتماع پاک میں ہم آئے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اب شیطان کے خلاف مضبوط ہم جنگ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ہر اس کام سے بچیں گے جس سے شیطان راضی ہوتا ہے اور ہر وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شیطان کا مقصد کیا ہے؟ شیطان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں اس کے ساتھ جہنم میں لے کر چلا جائے۔ جی ہاں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شیطان مرتے وقت کیا کروائے گا؟ سنو لرز جاؤ۔ روایت میں آتا ہے، حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد فرماتے ہیں، سکرات کے وقت شیطان اپنے چیلے چپٹوں کے ساتھ مرنے والوں کے قریب آتا ہے اور کس کی شکل میں آتا ہے؟ دوستوں، رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے، وہ جو پہلے مر چکے ان کی شکل میں آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ بھائی
तुम मुझसे पहले मौत का मजा चख चुके, भाई हम तुझसे पहले मौत का मजा चख चुके हैं। मरने के बाद जो कुछ होता है हम उसे अच्छी तरह वाकिफ है। अब तेरी बारी है। हम तुझे हमदर्दाना मशवरा देते हैं कि तू यहूदी मजहब इख्तियार कर ले, कि यही दीन अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अगर मरने वाला उसकी बात नहीं मानता तो उसी तरह दूसरे अहबाब के रूप में शैतान आकर उसे इस्लाम से फिर जाने के मशवरे देता है। तो जिसकी किस्मत में हद से फिर जाना लिखा होता है वो मरने से पहले अपना ईमान जाया कर बैठता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दोस्ती शैतान से अच्छी नहीं, ये हर रोज शैतान की बात मानना अच्छा नहीं। कहीं अगर उसकी बात मानने की आदत हो गई और मरते वक्त उसकी बात मान गए तो बर्बाद हो जाएंगे। याद रखिए, शैतान एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और हाथ में पानी की बोतल लेकर आया। पानी की बोतल लेकर आया, अर्ज की मैं लोगों को नजा के वक्त यानी मौत के वक्त ये बोतल ईमान के बदले फरोख्त किया करता हूं। ये सुनकर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि अहले बैत अतहार भी रोने लगे। अल्लाह ने वही भेजी, ऐ मेरे महबूब आप गम मत कीजिए, मैं बहालत नजा अपने बंदों को शैतान के मक्र से बचाता हूं। आहसन ईमान का खौफ खाए जाता है,